إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو یہ تمہاری آنکھیں، ان السمع یہ تمہارے کان، والبصر یہ تمہاری آنکھیں، والفؤاد یہ تمہارے دل، یہ اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے. کل اولئک ان میں سے ہر ایک کے متعلق کان مسئولا، قیامت کی تم سے سوال کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا استعمال تم نے کہاں کیا اور کیسے کیا. اس کے بعد ہم نے مسند احمد بن حنبل، حاکم، بہقی اور دیگر کتب حدیث کی ایک حدیث پڑھی جس کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، جس میں نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے. توبہ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. ثوبان ان کو مولا رسول اللہ کہا جاتا ہے. یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کو مولا رسول اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بازار سے ان کو خریدا تھا، بطور غلام کے خرید کر کے آپ لائے گئے تھے، لیکن چند ہی دنوں میں نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. غلامی سے جب آزاد ہو گئے تو یہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے
لیکن نبی علیہ السلام نے غلامی سے آزاد کر دینے کے بعد ان کو مزید اختیار دیا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اپنے اہل ویال، اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے پاس چاہے وہاں رہیں، اور اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہیں، ہمارے پاس رہیں۔ لیکن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے اہل ویال، اپنے ماں باپ، خاندان، پورے قبیلے پر نبی علیہ السلام کی صحبت کو میں نے اختیار کیا، اسی لیے ان کو ثوبان مولا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آزاد ہو جانے کے باوجود بھی جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں بقید حیات تھے تب تک یہ نبی علیہ السلام کے سفر حضر میں آپ کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں اس لیے ہمارا نبی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ غلامی کی حالت میں جیسے آپ کی خدمت کرتے رہے، آزاد ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے سفر حضر میں ویسے ہی خدمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات پا جانے کے بعد پھر انہوں نے شام میں آ کر کے قیام کیا اور پھر حمص چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کی باتوں اور نصیحتوں پر محبت تھی تو بہت پابندی کے ساتھ عمل بھی ہوتا تھا۔ آج نبی علیہ السلام کی جب محبت دل میں نہیں رہتی تو ہزار باتیں انسان نبی کی سنتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اصل میں اس کا نفس اسے نبی کی سنتوں کو عمل کرنے کے لیے تیار، عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اللہ کی اور نبی کی محبت دل میں اتنا ہونا ضروری ہے جو محبت آپ کو اللہ اس کے نبی کی فرما برداری کرنے پر مجبور کر دے۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیز کی محبت پر غالب کرنا ایمان کی شرط قرار دیا گیا۔ جب ان کے دلوں میں نبی کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے اختیار دیا کہ بھائی ہم نے تو آزاد کر دیا، تمہاری مرضی جہاں چاہو تو جاؤ، اپنے اہل ویال، ماں باپ، خاندان، قوم، کنبے قبیلے میں رہو۔ لیکن انہوں نے صرف نبی کی محبت تھی کہ ماں باپ کے پاس جانے کے بجائے ماں باپ کی صحبت، قوم اور قبیلے کے یہاں رہنے پر ترجیح، ان کی محبت نبی نے ان کو مجبور کر دیا کہ نبی کی صحبت کو ترجیح دو اپنے ماں باپ، اہل ویال، کنبے قبیلے کے ساتھ رہنے۔ جب اس قدر محبت تھی، اب ان کی نبی کی محبت کس قدر نبی کی وصیتوں کو عمل کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اس ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بطور عبرت و نصیحت ہم لوگ بتا رہے ہیں، اب آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی۔ بس ایک مثال سامنے آ رہی تو دے دیتا ہوں کہ جب انسان کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت اور اہمیت، کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے گی تو نبی کی محبت آپ کو نبی کی فرما برداری پر بھی مجبور کر دے گی۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے، حضرت ثوبان چند صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اس میں ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم کو حکم دیا، تاکید کی، منع کیا، خبردار تم کبھی کسی چیز سے کوئی چیز مانگنا نہیں۔ آپ کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی بلا وجہ انسان کے پاس اگر اس کا کام چل جاتا ہے تو اپنے مال کو بڑھانے اور اپنے مال کو جمع کرنے کی نیت سے بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔
لا تسأل الناس شیئا، خبردار تم کبھی کسی چیز کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رسول نے فرمایا تھا، لیکن زندگی بھر ان کا عمل کیا تھا؟ وہ مسند صحیح منقول ہے کہ اگر ان کا جو معاملہ تھا راوی کہتے ہیں فَقَالَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، انہوں نے پھر زندگی میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ کمال یہ ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو دیکھا فَرُبَّمَا سَقَطَ الصَّوْتَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ، یہ اونٹ پر بیٹھے رہتے بڑھاپے کی حالت میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مطلب بوڑھا آدمی کیا جب آج اونٹ پر بیٹھ گیا تو دوبارہ نیچے اترنا اس کے لیے کتنا مشکل، وہی بوڑھا آدمی۔ فَرُبَّمَا سَقَطَ الصَّوْتَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ، یہ اونٹ پر سوار رہتے تھے، اونٹ پر سوار ہیں، اور کبھی ان کا اگر درہ اور ان کا کوڑا جس سے اونٹ کو ہکالتے تھے یا وہ ڈنڈی ان کی گر جائے زمین پر تو بوڑھے ہو جانے کے باوجود کسی کو نہیں کہتے بھائی بغیر مجھے پکڑا دو، خود اترتے تھے اور پھر اپنا سامان لے کر کے پھر دوبارہ اٹھ بیٹھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے اتنی مصیبت مول لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ صحابی رسول ہیں، ہر انسان آپ کی خدمت کرنا باعث عزت اور فخر سمجھتا ہے، کسی کو کہہ دیتے لیکن آپ کسی کو کہنے کے بجائے اتنی زحمت برداشت کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، بات اصل ہے میں نے نبی علیہ السلام کو اللہ رسول نے ہم کو حکم دیا خبردار تم کسی سے سوال نہیں کرنا۔ بہرحال یہی صوبان مولا رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ طوبا طوبا، یہ آپ نے دعا دی، فرمایا طوبا لمن ملک لسانہ ووسع بیتہ وبکا علی خطیئتہ، آج فرمایا طوبا، خوشگوار ہو، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام کی دعا مل جائے۔ اور نبی علیہ السلام جس کو دعا یا بددعا کرتے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی، اسی لیے صحابہ کرام تو کوشش کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام دعا دے دی۔ اور سنا ہوگا صحابی کا واقعہ کہ ایک دن نبی علیہ السلام کسی کے یہاں ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد آیا ہوگا، ملنے کے لیے گئے اور جو اجازت لینے کا طریقہ تھا آپ دروازے میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم، صحابی رسول نے سن لیا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور آگے بھی آ گئی، دروازہ کھولنے کے لیے پہچان کیا کہ اللہ رسول نے سلام کیا، لیکن کہتے ہیں بڑے آہستہ سے وعلیکم السلام، بس اتنے آہستہ سے کہ اللہ رسول سن نہ سکے۔ پھر اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا السلام علیکم، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول سن نہ سکے اور بالکل دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ پھر تیسری مرتبہ، چونکہ 3 مرتبہ سلام اجازت تھا، 3 مرتبہ اجازت دے دی اسلام نے، تیسری مرتبہ بلند السلام علیکم، انہوں نے بالکل چپکے سے کہا وعلیکم السلام۔ اللہ رسول جس کے ساتھ گئے تھے فرمایا کہ شاید گھر میں نہیں، واپس چلو۔ جب واپس آنے لگے تو دروازہ ایک دم کھول دیا، وہی کھڑے دن پر آ رہے، اللہ رسول نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ رسول علیہ السلام کہا، آپ نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا، واپس جا رہا تھا۔ کہنے کہ اللہ رسول 3 مرتبہ آپ کے سلام کو میں نے سنا، پہلی مرتبہ سلام کیا آپ نے سن لیا، لیکن زور سے جواب بھی دیا، زور سے جواب نہیں دیا، آپ کو سننے نہیں دیا، سوچا آج آپ کی دعا ملے، جتنا زیادہ مل جائے وہ بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تو دعا کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی، فرمایا طوبا، اللہ خوش رکھے، دنیا بھی اس
صحیح ہو، آخرت بھی اس کی درست ہو. کس کی؟ جس نے اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تینوں چیزیں نصیب فرما دے. اور آسان ہے، خریدنا نہیں ہے، بس عمل کرنا ہے. ورنہ کہیں بھائی کبھی خریدنے والی چیز ہوتی تو کہتے صاحب ایک تو ایسے ہی مہنگائی ہر چیز کی، اور اب یہ 3 چیزیں بھی کیا کرنی پڑ رہی ہے خریدنے. ابھی بجٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہی تو کمال ہے. جنت کا راستہ اللہ نے سب عمل پر رکھا ہے، خریدنے پر رکھا ہی نہیں ہے. آپ عمل کریں، آپ کو قیمت نہیں دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کرم ہے، اگر جنت کی قیمت لینے لگتا تو دنیا میں کوئی جنت کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا. صرف انسان کا اپنا کردار، اپنا گفتار اور عمل ہونا چاہیے، بس حصول جنت کے لیے. آپ نے شاید دعا دی، اللہ دنیا میں اس کی سنوار دے، آخرت میں اس کی بنا دے. دونوں جہاں اس کا اللہ تعالیٰ 4 لگا دے. دونوں جہاں خوش رکھے دنیا. کون؟ نمبر 1 پہلی چیز مملک لسانہ، جو انسان اپنے زبان پر قابو پا لے. سب سے پہلی چیز مملک لسان، جو انسان اپنی زبان پر قابو پا لے. دعا دے دیں زبان پر قابو پا لینا، یعنی زبان کا استعمال کرنے میں اپنی زبان کو گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری، غیبت، شکوہ شکایت، ناشکری کے بجائے ہمیشہ اپنی زبان سے بات کریں تو سچی کریں اور یا خاموش رہیں. اور کس قدر صحابہ کرام میں اس کا اہتمام تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جب آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی جب کرنے کے لیے گئے تو اس وقت کی دعا پڑھتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں یا لسان یا لسان قل خیرا تغنم او تسکت تسلم قبل ان تندم. بار بار یہ چیز بیان کر رہے ہیں. یا لسان، اے زبان، قل خیرا تغنم، اچھی بات کرو، بہت کچھ اجر و ثواب حاصل کر لو گے. تغنم غنیمت ہے. قل خیرن، اچھی بات کرو. یا لسان قل خیرن، اچھی بات کرو گی تو تغنم، بہت کچھ تمہیں مل جائے گا. بہت بڑا اجر و ثواب انسان حاصل کر لیتا ہے زبان کے ذریعے. اور تسکت اور انصت تسلم، اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتی تو اے میری زبان تم خاموش رہو تاکہ تم محفوظ رہو قبل اس کے کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، شرمندگی اٹھاؤ. کچھ لوگوں نے کہا، بار بار یہی خطاب کر رہے ہیں، یا لسان قل خیرا تغنم. کچھ لوگوں نے کہا یہ زبان کو خطاب کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے. یا ابا عبد الرحمن ھذا شیء تقولہ من عندک او سمعتہ، یہ بار بار تم یا لسان قل خیرا تغنم او تسکت تسلم قبل ان تندم، اس قسم کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا کہ اللہ کے رسول سے آپ نے سنا ہے. کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام شام کو فرما دیجیے سنا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ سنا؟ اللہ اکبر. میں اپنی زبان کو، یہ کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مقدس جگہ میں ہے، مقدس عمل پر ہے، ہم اپنی زبان کو خطاب کر کے سمجھا رہے ہیں
اے زبان اچھی طرح سے رہے، حفاظ محفوظ رہے، اچھی بات کر، بڑی خیر برکت تجھے ملے گی، اور اگر خیر برکت اچھی بات نہیں کرتی خاموش رہے، ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میں یہ نصیحت اپنی زبان کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام صاحب کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اکثر خطایا بنی آدم، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ان اکثر خطایا بنی آدم، ان اکثر خطایا بنی آدم من لسانہ، میں نے نبی علیہ السلام صاحب کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کے گناہوں کو جب سامنے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا، تو ان میں اکثر گناہ جو ہوں گے، گناہوں کا جو رجسٹر اور فائل ہوگا، ڈھیر لگا ہوگا، ان میں اکثر گناہ جو ہوں گے وہ صرف زبان کے ہوں گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زبان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ تو پہلی چیز ہے میرے بھائی، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسانہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس انسان کو، اس کے حالات دنیا آخرت دونوں سنوار دے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، اور اسی پر اللہ کے رسول نے نجات کی بشارت دی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا یا رسول اللہ بمن نجات، ہمیں نجات کیا ملے گی؟ اگر تم نجات چاہتے ہو تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان ہی سب سے زیادہ اسی کی حفاظت کی تاکید کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آج ہمارے بھائی بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ، چلے ہم آپ بھائی سمجھتے ہیں، آج صبح سے آپ نے کسی کو مارا، آپ نے کسی کو قتل کیا، قلم سے جھوٹی دستخط کیا کہیں آپ نے؟ نہیں، آپ نے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ اچھا، ان پیروں سے چل کر کے کوئی حرام کے ہو گئے آپ کہیں؟ اللہ لگاؤ، یہ ہمارے بھائی بیٹھے یہ بتائیں، صبح سے شام اس وقت مارکیٹ میں رہے، آپ نے کسی کو مارا؟ اپنے پیروں سے کہیں گئے حرام جگہ، برائی کی جگہ نہیں؟ اچھا چلو، اس دل و دماغ سے آپ نے کسی جگہ چوری کرنے کا پلان بنایا، ہمارے بھائی کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، چلو کہیں نہیں گئے، لیکن ہم سب سے پوچھتے ہیں ذرا سوچے اس زبان سے 24 گھنٹے میں کون ایسا ہے جس ہاتھ کو اپنے گناہ سے تو بچایا، پیر کو تو بچایا، دل و دماغ کو تو بچایا، لیکن پوچھتے ہیں ہم زبان سے بچایا کہ نہیں بچا؟ کسی کی زبان سے گالی، کسی کے زبان سے چگلی، کسی کے زبان سے غیبت، اور کچھ نہیں تو کم سے کم کوئی آیا کسی کی شکایت کر دے گا، ہم نے ہاں میں ہاں ملا دیا، ہم نے بھی شامل ہو گئے اس کے ساتھ۔ دیکھو انسان ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن زبان سے کہیں نہ کہیں انسان آ کر کے ملوث ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اس لیے تہجد گزار ہوگا، اپنے آپ کو شراب سے، زنا سے، سود سے، رشوت سے، حرام کاری سے بچا لیتا ہے، لیکن غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو سب سے زیادہ گناہ انسان کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ ہر چیز سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیتا ہے، اور زبان کی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بہت کم بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ معاف رکھے اس میں
پڑھا لکھا مالدار غریب امیر سب کے سب یکساں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے آپ نے زبان پر بہت ہی زیادہ زور دیا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. ورنہ ذرا سوچیں حضرت عائشہ سے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا تھا یہ نانی کھوٹی آپ کو بہت چاہیے یہ میں اس کو اپنا اونٹ دے دوں گی. صرف اتنا کہا کہ چل ہن کر کے غصے میں آ کر کے. لیکن حضرت عائشہ کو احساس بھی نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی اور تم کو احساس بھی نہیں ہے. لو موجدت فی البحر لبدت ہو اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے سمندر کا پانی بھی گندا بدبودار ہو جائے. انسان کو خیال رکھنا چاہیے. آپ فرمایا دعا تو مل رہی ہے لیکن عمل آسان بہت ہے اپنانا بہت ہی مشکل ہے. بھائی بات قیمت کریں گے تھکیں گے گالیاں دیں گے زبان اس خاموش رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن عمل تو بہت آسان ہے لیکن بچنا اس سے بہت ہی مشکل ہے. کیوں ہمیں اس خطرناکی کا احساس نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز. نمبر 2 دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا وَوَسِعَهُ بَيْتَهُ فتنے فساد لالانی اوقات میں خاص طور سے بگڑے ہوئے معاشرے اور ماحول میں جس انسان کو اس کا گھر کافی ہو جائے بس اپنا گھر کافی. کیا مطلب ہے انسان باہر رہتا ہے کسی کے یہاں ملنے کے لیے گیا اور آج کے اس کامیاب میں جو چائے پی کر کے آتے ہیں بیٹھ گئے کہیں ہوٹل پر چلو اور نعوذ باللہ اور کبھی گود پینے والا ہو کیا کہتے ہیں اس کو ارے حکا کہیں سیدھے شیشہ تو عزت والا نفس ہے نا حکا شیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا سوچو انسان اس وقت جاتا ہے تو فجر کے بعد لوٹ کر کے آتا ہے اپنے گھر. وہاں کیا ہوتا ہے پیتے پیتے پھر کرسیاں دونوں طرف سے جن کے قریب کہیں مکہ ہو ان کو تجربہ ہوگا. یہ بھائی کیا ہوتا ہے انسان ایسی جگہوں میں جب بیٹھے گا تو اسے کئی خسارے ہیں. ایک تو بیوی بچوں کا ہے. نمبر 2 صحت. نمبر 3 حرام کاریاں برائیاں بچوں کی تربیت نہیں بچوں کا حق نہیں بوڑھے ماں باپ ان کی خدمت نہیں. ایک حقہ پینے کے لیے اور ایک مکہ میں جانے کے لیے اور ایک دوست کی دوستی کو نبھانے کے لیے راتوں بھر گھومتا رہے انسان یا دوسروں کے یہاں جا کر کے بیٹھ رہے کتنے حقوق کو اس نے پامال کر ڈالا. کس بنا پر انسان کو نجات ملے گی. بیوی کا حق اس نے ادا نہ کیا بیوی پر اس نے ظلم کیا. یہ بچے تھے ان کے حقوق تھے ان کے حقوق کو اس نے طرف کیا. بوڑھے ماں باپ نے لاپرواہی ان کی اپنے جسم کا اس نے ادا کیا اور بیٹھ کر کے لایانی جگہوں میں وہاں غیبتیں بھی ہوں گی وہاں چغلخوریاں بھی ہوں گی اور پھر مکان پیتے پیتے وہاں دوسری چیز کیا آئے گی پتہ. اور کہیں کسی دو اچھے ملک کی کرکٹ میچ ہے جو جوا بھی ہونے لگتا ہے. یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آدمی جوا نہیں کھیل رہا ہے. آج بار ترموں میں جوا نہیں ہو رہا وہاں تو ہو ہی رہا ہے. یہ تمہارے ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے بیٹھ کر کے جو رات بھر جن کو اپنا گھر پیارا نہیں جن کی بیوی بچے ان کے لیے کافی نہیں جن کو اپنا گھر کافی نہیں وہ بیٹھے بیٹھے جوا کہاں کھیل رہے ہیں.
صدقے بچے ہوٹ ہوتا ہے کیا یہ آیا نہیں اب کی لگ پار کر جائے گا. اچھا اگر وہ لے گیا تو ہم 500. اللہ اکبر. یہ سارے جوئے بازی کہاں ہو رہی ہے؟ ان جگہوں پر. اور میرے بھائی آپ جانتے ہیں اللہ رسول نے شاید جو انسان تم میں سے کہتا ہے تعال آؤ ذرا جوا کھیل لیں, آپ نے شاید اس کو چاہیے کلمہ پڑھ کر کے اپنا ایمان دوبارہ تازہ کرے. تو میرے بھائی اسی لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. قیامت کے دن اگر ایک انسان کی بیوی کھڑی ہو گئی, ایک انسان کے بچے طرف نکل گئے, اللہ تعالیٰ نے بچوں سے پوچھا اتنا بے دین کیوں بن گیا, آوارہ کیوں نکلا؟ اگر سیدھے گدے ہم نے اپنے والد کو بھی والد صاحب نے ہمیں کبھی تربیت دی نہیں. آفس سے آئے, ڈیوٹی سے آئے, 2-4 ڈاٹی دے کر کے پھر سوٹ بوٹ پہنے اور نکل گئے. پھر ہم تو صبح ہی ان کو سوئے دیکھتے تھے, اس کے علاوہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں. پھر کیا جواب دے گا؟